آج ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم کسی بچے کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور پیرنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے، تو اکثر ان کا پہلا جو رد عمل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ میری یا اس کی والدہ کی غلطی ہے یا یہ بچے کی کوئی غلطی ہے۔ تو اس میں قطعاً کوئی غلطی نہیں ہے کہ یہ ایک بیماری ہے جیسے باقی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ کہنا کہ یہ پیرنٹس کی غلطی ہے یا یہ بچوں کی غلطی ہے ایسا نہیں ہوتا۔ اور جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اسپیشلی ایک کافی کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے، اس میں کافی سارے فیکٹر انوالو ہوتے ہیں۔ جیسے اگر اکثر پیرنٹس جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو بچے کو ڈپریشن ہے یا جو انگزائٹی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، تو اس کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ جیسے ایک وجہ جو ہے وہ خاندانی ہوتی ہے کہ جن خاندانوں میں ڈپریشن انگزائٹی زیادہ ہوتا ہے ان میں یہ دیکھا گیا کہ ان کے بچوں میں بھی ڈپریشن اور انگزائٹی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسی وجوہات ہیں جیسے گھر کا ماحول ہے، ایسے گھر کے ماحول میں جہاں بچے کو ایموشنل سپورٹ نہیں ہے، جہاں بچے کو بلا وجہ ہر بات پہ ڈانٹا جاتا ہے، یا جہاں پہ والدین کی اکثر لڑائی رہتی ہے یا ڈائیورس ہے، تو یہ بھی ایک سچویشن ہوتی ہے۔ ایسے ہی بچوں کے اسکول کا ماحول کیسا ہے کہ اسکول میں بولنگ ہو رہی ہے، اسکول میں بچوں کی پرفارمنس ہے، جو بچوں کے دوست یار ہیں، اگر ان کی کانسٹنٹ ان پہ اس قسم کا پریشر پڑ رہا ہے تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے ڈپریشن اور انگزائٹی میں۔ اب یہ دیکھا گیا کہ اگر ہم کمپیئر کریں آج سے 10 سال پہلے اور آج، تو بچوں پہ جو پریشر ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ ایک جو اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ آج کل دیکھا گیا کہ سوشل جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا میں اصل میں ہوتا ہی ہے کہ سوشل میڈیا میں ہر چیز ایکسٹریم پہ دکھائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دولت لے لیں تو ایکسٹریم پہ دکھائی جاتی ہے، جیسے آپ بیوٹی دیکھ لیں تو وہ ایکسٹریم پہ ہر چیز کی پرفیکشن دکھائی جاتی ہے۔ تو جب ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ 24/7 رہتا ہے تو ہر چیز کی جب پرفیکشن دیکھتا ہے تو اس کو ہمیشہ وہ اپنے آپ سے کمپیریزن کرتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ سے کمپیریزن کرتا ہے تو آف کورس آپ کو سوشل میڈیا پہ ہر چیز تو پرفیکٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ ٹریگر کرتا ہے آپ کے ڈپریشن اور انگزائٹی کو۔ اسی طرح کا کسی بھی قسم کا جو ڈرامہ ہوتا ہے، چاہے وہ فزیکل ڈرامہ ہو، کسی نے ہٹ کیا ہو، پیرنٹس نے، دوستوں نے، یا کوئی ابیوز ہوا ہو، یا مینٹلی ڈرامہ یا ایموشنل ڈرامہ ہو، تو یہ سارے فیکٹر جو ہیں وہ مل کے بیسیکلی انسان کی مینٹل ہیلتھ میں، بچوں کی مینٹل ہیلتھ میں انتہائی اہم رول پلے کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا قطعاً کہ یہ جو میرے بچے کو ڈپریشن یا انگزائٹی ہوا ہے یہ صرف والدین کی غلطی ہے یا بچے کی غلطی ہے، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اس میں بہت سے فیکٹر ہیں اور ان سب فیکٹر کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آسک فار ہیلپ۔ جب بھی آپ کو کچھ ایسی بات لگے جو ان یوزول ہے، جو عجیب ہے، یا جیسے آپ کا بچہ جو ہے وہ پہلے سے ڈفرینٹ ہے، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یار بچے کو ہے کیا، لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہو ایز اے پیرنٹ کہ یار میرا بچہ ڈفرینٹ ہے، یہ میری بچی جو ہے وہ ڈفرینٹ لگ رہی ہے، یہ مجھے ڈفرینٹ فیل ہو رہا ہے، تو ہمیشہ اس کے ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ یار آپ کے خیال میں کیا ہے۔ دیکھیں پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھنے میں آپ بیسیکلی کیا کریں، آپ ایک ہیلپ مانگ رہے ہیں کہ یار یہ مجھے ایک ہیلپ چاہیے۔ جیسے آپ کسی بھی قسم کی ہیلپ مانگتے ہیں اسی طرح آپ اپنے بچوں کے لیے ہیلپ مانگیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں نے دیکھا اللہ نہ کرے کہ بچوں کو خودکشی کرتے ہوئے، تو کسی بھی اگر آپ کو بچے کو لگے کہ یار یہ ہے تو اس کا پراپر علاج کروائیں۔ اسی طرح ڈپریشن اور انگزائٹی اسی طرح کی بیماری ہے جیسے آپ کو شوگر ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، جیسے آپ اس کا علاج کرواتے ہیں، اور اگر اس کا علاج نہیں کرواتے تو آپ اس کی کمپلیکیشنز دیکھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ڈپریشن اور انگزائٹی بھی ایک بیماری ہے اور اس کا بھی علاج کروانا اتنا ہی ضروری ہے، اور اس کے بھی آپ کانسیکوینسز دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی ہو تو ضرور پوچھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔